ایام شہادت امام صادق علیہ السلام آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس گفتگو میں جتنا بھی وقت ہے ہم امام صادق کی زندگی کے بعض جہات اور بعض پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، آقا کی ولادت 83 ہجری میں اور آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا عہد امامت 35 سالوں پر مشتمل ہے۔ 30 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور تمام ائمہ کی نسبت مولا متقیان سے امام عسکری تک سن و سال کے اعتبار سے سب سے زیادہ سن امام صادق کا ہے۔ مولا متقیان کی ظاہری عمر مبارک 63 سالوں پر مشتمل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ 47 سال، امام حسین 57 سال، امام علی زین العابدین 57 سال، امام محمد باقر کی حیات طیبہ 57 سالوں پر مشتمل ہے۔ امام صادق کی حیات طیبہ 65 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ فتحیت وسنہ آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زندگی 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ البتہ پھر اس کے بعد ائمہ کی عمریں مسلسل کم ہوتی چلی گئیں، اس لیے کہ خود امام زمانہ کی آمد کے خوف سے بنو عباس کے خلفاء مسلسل ظلم و جور جس طرح سے کام دے رہے تھے، اسی وجہ سے ائمہ کو جوانی میں شہید کیا گیا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شہادت 55 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے فرزند امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 28 سال کی عمر میں۔ تمام ائمہ میں سے مسن ترین امام امام صادق علیہ آلہ فتحیت وسنہ ہے۔ 30 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور اگر میں آپ کے بچپنے سے شروع کروں پھر نائب امام کی حیثیت سے اور پھر آپ کی 35 سالہ عہد امامت کا کسی حد تک خلاصہ کروں، 83 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں، جبکہ شام میں قدری مناظر عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے خاص نظریات ہیں، عقائد ہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، دانشور ہے تو اسے میرے مقابلے میں لاؤ کہ وہ میرے نظریات کو رد کرے، اور اگر کوئی رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر تمہیں میرے نظریات کو، میرے عقائد کو قبول کرنا پڑے گا، اسے اپنی اسلامی دنیا کا حصہ بنانا پڑے گا، نافذ کرنا پڑے گا۔ اس نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم بلائے، لیکن جو بھی آتا ہے اس کے مقابلے میں چند ہی لمحوں میں اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم نہ بچا تو بالآخر مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے 86 ہجری میں امام علی زین العابدین کو خط لکھا کہ اسلام خطرے میں ہے، آپ امام ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آئیں، آ کر اس مناظر کے ساتھ آپ گفتگو کریں، مناظرہ کریں، اس کے نظریات کو رد کریں۔ امام صادق امام علی زین العابدین خود اب سفر کر سکتے ہیں۔ 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، ابھی آپ کی شہادت سے 9 سال پہلے آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن امام تشریف نہیں لے کے گئے۔ آپ کے فرزند امام محمد باقر، ان کی حیات طیبہ 30 سالوں پر مشتمل ہے، خود نہیں جا رہے، انہیں بھیج دیں، نہ خود گئے نہ انہیں بھیجا۔ کسے بھیجا؟ اپنے 3 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو اپنے غلام کے ہمراہ روانہ کیا، اور جب امام شام میں پہنچے تو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کی نگاہ پڑی امام جعفر صادق پر کہ 3 سال کا سن ہے، ایک غلام کے ہمراہ اس کے دربار میں پہنچے۔ ایک مرتبہ حیرت سے پوچھنے لگا یہ بچہ کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ بتایا گیا یہ امام سجاد کا پوتا ہے، انہوں نے اس قدری مناظر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک مرتبہ غصے سے کانپنے لگا، یہ کیسا مذاق ہے، اگر خود نہیں آنا تھا نہ آتے۔
3 برس کے بچے کو بھیج دیا، اور ادھر سے وہ مناظر جو بیٹھا ہوا تھا اب تک تمام مفتیوں کو، محدثین کو، علماء کو، دانشوروں کو شکست دے چکا، ایک مرتبہ ہنسنے لگا کہ عبد الملک بن مروان اب تمہارے پاس علماء ختم ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے مقابلے میں لے کے آ رہے ہو۔ یہ سنا تو امام جعفر صادق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اے قدری مناظر، اپنے غرور، اپنے علم کے غرور پر نہ اترو، تکبر علمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اتنی زیادہ فقر و مباحات کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ اس قدری مناظر نے کہا میرا سب سے پہلا نظریہ، سب سے پہلا عقیدہ کہ اب تک کوئی بھی مسلمان محدث و مفتی جس کا جواب نہ دے سکا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ بندہ مختار محض کلی طور پر اللہ کو بندے کے فعل میں کسی طرح کا مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جیسی امام نے سنا، فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید، کیا تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے؟ کہ یاد ہے، میں حافظ کل قرآن ہوں۔ امام نے فرمایا اگر حافظ قرآن ہو تو پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آگے پڑھنے لگا، امام نے فرمایا رکو، ٹھہرو، کیوں؟ سورہ مکمل کرنے دیں۔ امام نے فرمایا نہ، مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بتا کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی عمل میں مداخلت کا حق حاصل نہیں تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا؟ کیوں خود اللہ کو مداخلت کے لیے بلا رہے ہو؟ کیوں خود اللہ کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہو؟ ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا کہ 3 برس کا بچہ، اور کس طرح سے جواب دیا، کہا یقین ہو گیا کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے، جو اب آیا وہ اور ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ آپ کسی دنیاوی مکتب کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ یہ امام جعفر صادق جن کا مربی، جن کا معلم، جن کا مرشد، جن کا استاد خود خدا ہو، جو مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل نائب امام کی حیثیت سے 30 سال گزارے، اور پھر 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ آپ کا عہد امامت میرے عزیزوں، یہاں مرد و خواتین، پیر و جوان، بچے بوڑھے سب بیٹھے ہیں، آپ سب کے سب مصطفی ہیں، سب کے سب علوی ہیں، سب کے سب حسنی ہیں، حسینی ہیں، مہدوی ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں آپ کا تشخص اور آپ کی پہچان، دوست دشمن آپ کو جعفری کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیوں جعفری کہہ کے بلاتے ہیں؟ راز کیا؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ امام صادق کو یہ موقع ملا کہ آپ نے علوم اہل بیت کا پرچار کیا۔ اس سے پہلے کسی امام کو یوں موقع نہیں ملا تھا جس طرح سے امام صادق کو موقع ملا، لیکن صرف بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ ایک مختصر تاریخ سے عرض کروں کہ وہ اتنا سادہ نہیں تھا، بہت مشکل دور تھا۔ ایک طرف آپ کے چچا جناب زید کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا۔ اب جو آپ عراق میں جاتے ہیں ان کے روزے کی زیارت کے لیے تو وہاں پر حضرت کا کوئی جسم نہیں ہے، جناب زید کا، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، بلکہ یہ وہ مقام ہے جو ذریعہ بنائیں گے کہ اس مقام پر آپ کو جلایا گیا تھا۔ ایک طرف جناب زید کو بے دردی سے شہید کیا گیا، دوسری طرف محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب، انہوں نے جب حکومت وقت کے خلاف قیام کیا اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ مل کر، تو رائے عامہ اتنی ہموار تھی آپ کے حق میں کہ اہل تسنن کے 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور امام مالک، ہر دو نے جناب ابراہیم محمد نفس زکیہ کی مدد کا اور نصرت کے وجوب کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے باوجود امام آپ کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں اور آپ نے ان سے متعلق ایک لفظ نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ اسی راز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد دونوں کے کٹے ہوئے سر زندان میں آپ کے باپ عبداللہ محض کے پاس پہنچے۔ یہ اتنے حسین تھے، اتنے وجیح تھے، عالم، فقیہ، حافظان قرآن۔ ان کے کٹے ہوئے سر جو ان کے باپ جناب حضرت عبداللہ بن محض فرزند ہیں حسن مثنی کے، وہ فرزند حسن مجتبی کے، جب بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے تو وہیں پر چیخ ماری اور وہیں پر آپ کی رحلت ہو گئی۔
تیسری طرف اولاد امام حسن کو عباسی حکمرانوں نے زنجیروں میں جکڑ کر پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ٹوک ڈال کر بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکال دیا اور سب کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور امام اتنا روئے کہ 20 دن مسلسل بیمار رہے اور گھر سے مسجد تک نہ جا سکے۔ اس کے باوجود ساکت ہیں، خاموش ہیں۔ دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور بنو عباس کے ساتھ ان کی باہم آویزی کے نتیجے میں صورتحال یہ تھی کہ عراق میں ابو سلمہ خلال نے بنو امیہ کے نمائندے اور گورنر کو باہر نکال دیا، پورے عراق پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد خط بھیجا امام جعفر صادق کی طرف مدینہ میں۔ جب خط پہنچا تو امام جعفر صادق مسجد نبوی میں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں جیسی خط آیا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ فرزند رسول، میں نے بنو امیہ سے خالی کروا دیا، عراق کو خالی کروا دیا، اب عراق کی حکومت آپ کی منتظر ہے، آئیں آ کر حکومت سنبھال لیں۔ امام نے خط پڑھا، ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ سے قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے، اور قاصد نے کہا فرزند رسول، مجھے ابو سلمہ خلال نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اس خط کا جواب لے کے آئیے گا۔ امام نے فرمایا اچھا، تمہیں خط کا جواب چاہیے؟ امام نے وہ خط اٹھایا اور اٹھا کر اس چراغ کی لو کے سپرد کر دیا، اور جب سارا خط جل گیا تو امام نے فرمایا کہ جا کر ابو سلمہ خلال کو بتانا کہ جعفر صادق کے پاس تمہارے اس خط کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف ایران سے اسی طرح سے بنو امیہ کو بے دخل کیا گیا، اور وہاں سے ابو مسلم خراسانی نے حکومت سنبھالی، اس نے بھی امام کو حکومت کی دعوت دی، امام نے اسے بھی ایسا جواب دیا۔ مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، اسلام میں مکتب امامت میں حکومت برائے حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے خود آپ مولا متقیان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جب علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحید والثنا جنگ صفین کے موقع پر مقام ذیقار میں اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے تھے، تو آپ کے شاگرد عبداللہ ابن عباس جو ایک صوبے کے گورنر بھی تھے، ایک مرتبہ یہ حبر الامہ مفسر قرآن ابن عباس جیسی دیکھا کہ مولا متقیان 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے آپ کے ایک صوبے کا اگر چیف منسٹر ہے، اس کا تکبر آپ دیکھیں، 60 70 گاڑیاں لے کے پھرتا ہے، گھومتا ہے، اور اس کا جو پروٹوکول ہے، اس کا جاؤ منصب ہے، ایک صرف صوبے کا حکمران ہے، لیکن علی ابن ابی طالب آدھی دنیا کے حکمران ہیں، 3 بر اعظموں کے حکمران علی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے۔ ایک مرتبہ حیرت سے حبر الامہ ابن عباس نے دیکھا کہ تعجب ہے، علی ابن ابی طالب وہ شخصیت 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران خود اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ابن عباس حیرت سے میری طرف دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ پوچھا ابن عباس بتا تمہاری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کی اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ بغور عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دست ادب جوڑ دی، عرض کیا آقا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی کوہنا ہے، پرانی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس جوتی کو پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اس جوتی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ سنا تو علی ابن ابی طالب نے آنکھیں اٹھا کر عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا عبداللہ ابن عباس سنو، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے، اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ آپ نے سنا، میں جملہ عرض کروں، علامہ علی نقی نقن کا سید العلماء نے تاریخی جملہ کہا کہ تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، مقصد حکومت کے ذریعے اس لیے فرمایا کہ اس حکومت کی قیمت میرے نزدیک پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ اگر میں اس حکومت کے ذریعے سے نظام عدل کو قائم نہ کر سکوں، اسی طرح سے امام صادق اسلامی معاشرہ اتنی ذوبحالی کا شکار ہے کہ لوگ دین کے مسائل بھول چکے، اصول دین فراموش کر چکے، فروعات دین کو بھول چکے ہیں۔ بنو امیہ نے 92 سالوں میں 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک 8 کم 1 صدی، یہ 92 سالوں میں
اتنا زیادہ دور کر دیا مسلمانوں کو اسلام سے، قرآن سے، دین سے، یہاں تک کہ لوگ دین کے ابتدائی ترین مسائل فراموش کر چکے۔ ان حالات میں حکومت کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو علم دینا، لوگوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا، یہ امام کا فریضہ ہے۔ اس لیے مشکل ترین حالات میں امام نے مسند علم سجائی اور اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ ایسی یونیورسٹی کہ آج کے متمدن مہذب مثقف معاشرے میں بھی ایسی یونیورسٹی کی ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی کہ 4000 شاگرد ہیں اور 4000 شاگردوں کو دنیا کے مختلف علوم امام پڑھا رہے ہیں، علوم قدیم و جدید۔ یہاں تک کہ اتنی زیادہ جہالت بڑھ چکی تھی کہ کوئی خدائی کا انکار کر رہا ہے، کوئی خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کوئی قیامت کا، معاد کا، امامت کا انکار کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی ایک مناظر آپ اپنے شاگردوں کو دین سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، علوم بتا رہے تھے کہ ایسے میں ابو شاکر دیسانی، ایک ملحد، خدا کا منکر، جو بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، یہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ہمراہ امام کے پاس آیا اور آپ کے درس کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا، اے جعفر صادق، ان جاہل لوگوں کو کیا باتیں کر رہے، مجھ سے بات کرو تب مانوں۔ کہ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا، اے جعفر صادق، تو جس خدا کی باتیں ان کو سنا رہا ہے اس خدا کا سرے سے وجود نہیں، پہلے اس خدا کا وجود ثابت کرو، پھر ان سے خدا کی باتیں کرو۔ یہ ابو شاکر دیسانی، اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ تھا، یہ خود ابو شاکر مرغیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جیسے آپ کے بچے کبھی گھر سے چلتے ہیں تو ہاتھ میں گیند اٹھا کے مہمان کے یہاں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے گیند سے کھیلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے بچے نے مرغی کا ایک انڈا اٹھایا ہوا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو امام نے دیکھیں یہ امام کا کیا اسلوب ہے، انداز ہے، روش ہے، سلیقہ ہے، کہاں سے بات شروع کی۔ امام نے پوچھا، اے ابو شاکر دیسانی، بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اور اس بند قلعے کے اندر 2 دریا بہتے ہیں، ایک زرد ہے، ایک سفید ہے، اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، اس کے باوجود مدتوں ساتھ رہنے کے باوجود یہ 2 دریا آپس میں ملتے نہیں، آمیختہ نہیں ہوتے۔ اب جبکہ قلعے کا کوئی دروازہ نہیں، چاروں طرف سے بند ہے، لیکن تعجب ہے کہ ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی ہے۔ کہا، اے جعفر صادق، میں نے تو ایسا قلعہ نہ آج تک دیکھا نہ سنا۔ امام نے فرمایا، چشم بصیرت چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ وہ قلعہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے اٹھا کر دیکھ کہ وہ کون سی ذات ہے جو ان 2 پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق کو باہر نکالے گا۔ بے ساختہ ابو شاکر دیسانی کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، وہی خدا ہے۔ آگے بڑھا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، معافی مانگی اور امام کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ ایک شخص سے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس کا نام ابن درہم ہے، اور مٹی اور پانی کو اس ترتیب اور ترکیب طریقے سے ملاتا ہے کہ اس سے حشرات الارض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے درمیان اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو میں نے انہیں خلق کیا، عدم سے وجود دیا، میں ان کا خالق ہوں، اور میں ان کا خالق ہوں تو اس لیے میں ان کا رب بھی ہوں، میں ان کا خدا ہوں۔ اور لوگوں نے اس کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ جب امام تک یہ بات پہنچی، ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ خود چل کر، یہ ہادی ہے، یہ ہدایت کرنے والا ہے، یہ تصور اسلام میں نہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، نہ، یہ کنواں، اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے تو کنواں بخیل چیز ہے، ایک جو اس میں اگر کوئی پانی لینے کے لیے ڈول ڈالے گا تو پھر اتنی مقدار میں اسے ملے گا۔ امام سمندر ہے، امام دریا ہے، امام ہدایت کا وہ چشمہ ہے جو گمراہوں کی ہدایت کے لیے خود چل کر جا رہے ہیں۔ اس لیے دین کے وارث ہیں، اس لیے نظام اسلام ناب محمدی کے وارث ہیں، ختمی مرتبت کے وارث ہیں، خود تمام مصروفیات کو چھوڑا، شاگردوں کے ساتھ چلے ہوئے پہنچے۔ ابن درہم کے پاس پوچھا، میں نے سنا ہے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیوں نہیں، جبکہ میں حشرات الارض کا خالق ہوں۔ امام نے فرمایا، دکھاؤ کیسے خلق کرتے ہو۔ اس نے پانی اور مٹی کو خاص طریقے سے آپس میں آمیختہ کیا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، کچھ وقت گزرا اور اس سے حشرات الارض کیڑے مکوڑے رینگنا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں۔ امام کے سامنے جب یہ حشرات الارض رینگنا شروع ہوئے تو اس نے بڑے تکبر اور تنتنے سے کہا، ابن درہم نے کہا، اے جعفر صادق،
بتائیے کون ہے ان کا خالق، کس نے انہیں خلق کیا؟ پہلے تو نہ تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے میں نے خلق کیا، تو جب میں خالق ہوں تو میں ہی ان کا رب ہوں، میں ان کا خدا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تو خالق ہے تو بتا ان کی تعداد کیا ہے؟ جیسی سنا کا نام یہ تو نہیں پتا مجھے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا دے ان میں سے مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہ یہ نہیں پتا۔ کہ اچھا اگر یہ نہیں بتا سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو جن کا رخ مشرق کی طرف ہے ان سے کہو مغرب کی طرف چل پڑے، جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کہو مشرق کی طرف چل پڑے۔ کہا یہ تو میری بات نہیں مانیں گے۔ امام نے فرمایا تعجب ہے، نہ تمہیں ان کی تعداد کا پتہ ہے، نہ تمہیں ان کی جنس کا پتہ ہے، نہ یہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے، پھر خالی خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھ گیا۔ سن میں جعفر صادق خدا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، خدا کا عبد ہوں، اور مجھے اس کی بندگی پر افتخار ہے، اور میں جعفر صادق اس کا بندہ ہوتے ہو اب تمہیں ان کی تعداد بتانے لگا ہوں، بیٹھ کر گن لو، پھر بتانے لگا ہوں ان میں سے مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، پھر ان کو الگ کر لو، شمار کر لو، اور ابھی میں ان سے کہوں گا مغرب والے مشرق کی طرف چلے، مشرق والے مغرب کی طرف چلے۔ امام کی زبان سے کلمات جاری ہو رہے تھے اور حشرات الارض نے اپنا رخ بدل دیا، مشرق والے مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے۔ کہ تو کیسے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اگر انہیں زبان مل جائے تو ہر ایک اپنی زبان حال سے پکار کر خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرے گا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ انداز ہدایت ہے، یہ امامت ہے۔ اس لیے مرحوم اقبال فرماتے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام؟ امامت کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کی محفل میں ہزاروں شاگرد بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا اور آ کر کہنا شروع کیا جعفر صادق میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، آپ کی بڑی تعداد میں شاگرد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے گفتگو کریں، اگر مجھے شکست دے دے تو میں بھی آپ کی حقانیت کا اعتراف کر لوں گا، میں بھی خدا کو مان لوں گا۔ امام نے پوچھا کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں خدا کے وجود سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خدا ہے ہی نہیں تو کس خدا کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پچھلے 92 سالوں کا اثر تھا جو جہالت بڑھ چکی تھی کہ لوگ اس تیزی سے خدا کا انکار کر رہے تھے۔ امام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ سب کے سب جتنے بیٹھے ہیں مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر صادق ہے، لیکن تمہیں نہیں جانتے۔ اب جب کہ ہمارے درمیان مناظرہ ہونے لگا ہے، مباحثہ ہونے لگا ہے، گفتگو ہونے لگی ہے، تو کم سے کم انہیں اپنا تعارف پیش کر دو تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جن 2 افراد میں مناظرہ ہونے لگا ہے ان کا تعارف کیا ہے، مجھے جانتے ہیں، تم بھی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ جیسے یہ بات سنی ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، ساکت، مبہوت، حیران، پریشان، رک کر ٹکٹکی باندھے امام کی طرف دیکھتا اور کافی دیر دیکھنے کے بعد اب مسجد نبوی سے سر جھکایا اور باہر چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا تو امام کے صحابی جناب حضرت ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہ مناظرے کے لیے آیا، آپ سے مناظرہ کرے گا، بحث کرے گا، گفتگو کرے گا، سوال پوچھے گا اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ نے اسے گفتگو نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا نا مناظرہ تو ہو گیا۔ کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ امام نے فرمایا مناظرہ بھی ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہ کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ فرمایا آنے والے کا نام عبداللہ تھا اور وہ مجھ سے خدا کے وجود سے متعلق مناظرے کے لیے آیا تھا، اور جیسے ہی آ کے کھڑا ہوا میں نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ اپنا نام بتا، اور جب میں نے نام پوچھا تو زیرک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ جعفر صادق میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں، اس لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اگر نام بتاؤں تو اسے پتا تھا کہ اگلا سوال جعفر صادق نے کیا پوچھنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں تو عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے تعداد بڑھاتے 4000 افراد تک اپنے اس یونیورسٹی کو پہنچایا۔ پہلے جب کوئی آتا تھا خود مناظرہ کرتے، لیکن پھر بڑی شخصیتوں کو تراشا۔ علوم قرآن میں اور تفسیر میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تیار کیا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا، علم فقہ میں جناب زرارہ کو تیار کیا، علم کلام اور عقائد میں مومن تاب کو تیار کیا، اسی
اسی طرح سے علمی کیمیا میں اور کیمسٹری میں جابر ابن حیان کو تیار کیا۔ یہ جابر ابن حیان کی دنیا جن کا نام جانتی ہے، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، بابا کیمیا، یہ امام صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 400 کتابیں لکھی، جن میں سے کچھ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا، جابر ابن حیان نے کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ اتنی شخصیتوں کو تیار کیا، تراشا۔ امام مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے۔ پہلے تو خود گفتگو کرتے تھے، آنے والے مناظرہ کرنے والے سے اس کا چیلنج قبول کرتے تھے، لیکن ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا تو امام پوچھتے کہ بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر کہتا قرآن میں، فرماتے حمران سے بات کرو۔ اگر کہتا ادبیات میں، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو۔ اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر کہتا حدیث میں، امام فرماتے ابو بصیر سے بات کرو۔ اگر کہتا عقیدے میں بات کرنا چاہتا ہوں، توحید و معاد کے بارے میں، فرماتے کہ مومن تاق سے بات کرو۔ اگر اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو امام فرماتے نہ ان سے گفتگو کرو۔ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے۔ ایسے تراشا، ایسے تیار کیا، یہاں تک کہ بنو امیہ، بنو عباس کی باہمی حکومت جو چل رہی تھی 132 ہجری میں، بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا اور مروان حمار جو آخری اموی خلیفہ تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ، شروع میں تو بنو عباس اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے اور اسی طرح سے شورش کو کنٹرول کرنے میں مصروف تھے، لیکن جیسے منصور دوانکی کی حکومت تھوڑی مضبوط ہو گئی اور اسے مدینے کی خبریں آنا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا شروع ہوا، احساس محرومی میں مبتلا ہونا شروع ہوا، اور اسے یہ احساس ستانے لگا کہ مدینہ علم کا، معرفت کا، روحانیت کا، نورانیت کا مرکز بن چکا ہے اور میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ صرف اور صرف جعفر صادق ہیں۔ پریشان ہوا، اس کی نیندیں اڑ گئیں، مشیروں کو بلایا، وزیروں کو بلایا، کہ بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے میں جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم کسی ایسے عالم کو بلاؤ، دانشور کو بلاؤ تو تمہارے دربار میں سب کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، محدثین کی موجودگی میں، خواص اور گورنروں کی موجودگی میں، سفیروں اور مشیروں کی موجودگی میں امام صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ امام لاجواب ہو جائیں، ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے، اور پھر تم اس بات کو پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دو، مشہور کر دو اور ان کے درس پر پابندی لگا دو کہ جو شخص مسئلے نہیں جانتا، جواب نہیں دے سکتا، اس کو امامت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو یہ سن کر منصور دوانکی نے ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، کوئی ایسا عالم مل جائے جو امام صادق کے سامنے کھڑا ہو کر آپ سے سوال کر سکے، مناظرہ کر سکے، مباحثہ کر سکے۔ لیکن پوری اسلامی دنیا میں ڈھونڈتے ہوئے جس عالم کے پاس پہنچتا ہے وہ یا تو امام صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ بالآخر مسلسل تتبع و تفحص کے بعد، چھان پھٹک کے بعد، تلاش کے بعد ڈھونڈتے ہوئے کہاں پہنچا منصور دوانکی؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پاس، جس کی شہرت تھی، جس کا نام تھا، جس کا حافظہ تھا، جس کے علم کے بارے میں ڈنکے پٹا کرتے تھے کہ یہ بہت عالم ہے، بہت دانشور ہے، محدث ہے، مفتی ہیں۔ جا کے اس سے کہا کہ نہ میں ان سے گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ میرے استاد رہ چکے ہیں۔ یہ جملہ ہے امام ابو حنیفہ کا، نعمان بن ثابت کا، یہ سب مورخین نے لکھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق کی صحبت میں، شاگردی میں مجھے 2 سال عطا نہ ہوئے ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ اس کے باوجود تخویف اور تحریض کے نتیجے میں جب ڈرایا اور پھر حزب حاکم نے لالچ دی کہ اگر تم جعفر صادق کے مقابلے میں آؤ، ایسے سوال پوچھو کہ وہ لاجواب ہو جائیں، تو میں سرکاری سطح پر تمہاری امامت کا اعلان کروں گا، تمہیں امام اعظم کا خطاب دوں گا اور اتنا عطا کر دوں گا کہ تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بالآخر تخویف اور تحریض کے نتیجے میں حامی بھرلی وعدہ کیا کہ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے کہ میں وہ سوال تیار کر سکوں کہ جن کا جعفر صادق جواب نہ دے سکے۔ کہا وقت ہے، آپ سوال تیار کرو، جب تیار ہو جائے مجھ سے رابطہ کر لینا۔ یہاں تک کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے پیغام بھیجا کہ سوال تیار ہو چکے، آپ جعفر صادق کو بلا سکتے ہیں۔ جیسے یہ بات کہی گئی، امام صادق کو مدینے سے بلایا گیا، 9000 دانشور بلائے گئے، علماء بلائے گئے، محدث مفتی بلائے گئے، مفسر بلائے گئے، خواص کو بلایا گیا، سفیروں کو، مشیروں کو، گورنروں کو، سرداروں کو۔ یہ خواص کا اجتماع تھا۔
وسط میں منصور دوانکی کی کرسی ہے، دائیں طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی، اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لیے کرسی بچھائی گئی، اور منصور دوانکی نے لفظوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا: اے امام جعفر صادق، یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ سوال ہیں آپ سے پوچھیں تاکہ ہم سب وہ جواب سنیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ امام کا یہ شخص 2 سال شاگرد رہ چکا تھا، خود سوچئے گا، اور جاتے وہ جب مجلس سے اٹھ کر گھروں کی طرف جائیں تو اس جملے کا وزن محسوس کیجئے گا کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال رہنے والا طالب علم پوری امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، امام کا شاگرد رہ چکا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں ظرف کی بلندی کی انتہا ہے، نہیں کہا میرا شاگرد ہے مجھ سے پڑھتا رہا ہے، بس اتنا فرمایا: ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ 40 سوال پوچھے ابو حنیفہ نے، نعمان بن ثابت نے۔ امام سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ بتائیں مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے، کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ کہا اچھا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال کر دیتا کم سے کم مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا۔ وہ مفلوق الحال تو ہی دست تو ہی دامن غریب مفلس افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم مردار کا گوشت کھلا دیتے، اس طرح سے ان کی بھی خواہش پوری ہو جاتی۔ تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت حرام ہو گیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہ یہ کیسی محبت ہے؟ امام نے فرمایا اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی مضر اور نقصان دہ شے کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ کہ خون میں ایسا کون سا نقصان ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا؟ امام نے فرمایا خون میں 3 نقصان ہے، اگر کوئی خون استعمال کرنا شروع کر دے، کھانا یا پینا شروع کر دے تو ایک یہ قسی القلب ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، دوسرا اسے کوڑ اور جزام کی بیماری لاحق ہو جائے گی، اور تیسرا نقصان اس کے جسم سے بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا، دوسرے افراد کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ کہ اچھا اگر اتنا مضر ہے مردار کا گوشت تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا گوشت ہے؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو، آپ تو ماشاءاللہ یہاں کبیر والا ملتان قریب میں رہ رہے ہیں، عبدالحکیم کے قریب تر رہے تھے، مجھے آپ کا نہیں معلوم، لیکن آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ قریب میں آپ کے لاہور میں جو پنجاب کا پایہ تخت ہے، کتنے سال اہل لاہور گوشت کے نام پر کیا کچھ کھاتے رہے، کیسے کیسے جانوروں کا گوشت کھلایا جاتا رہا، حرام جانور کھلائے جاتے رہے، مردار کا گوشت کھلایا جاتا رہا۔ تو پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے مردار کا یا ذبیحہ کا؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کیا اور نہ پتہ چل لو کہ گوشت مردار کا یا ذبیحہ کا، تو گوشت خریدنے کے بعد گھر میں لانے کے بعد اس گوشت کو آگ پر رکھو، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے، سگڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے۔ اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا؟ امام نے فرمایا مچھلی پانی کے اندر مرے مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے۔ کہ کیا فرق پڑتا ہے مچھلی پانی سے اندر مرے یا باہر مرے؟ امام نے فرمایا فرق یہ پڑتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے۔ اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر میں جمع ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہا اچھا اللہ نے نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ کیا اللہ ساری زبانیں نہیں جانتا تھا؟ فرمایا ساری زبانیں جانتا ہے۔ کہا پھر عربی میں کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے، اور اللہ کی یہ مشیت ہے کہ نماز قیامت تک اسی شکل و حیت میں باقی رہے، اور اگر اللہ اجازت دے دیتا کہ ہر ایک اپنی نماز اپنی زبان میں نماز پڑھے تو پھر نماز کی حیت بدل جاتی۔ اس لیے نماز کو تغیر و تبدل و تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس عبادت
کو عربی میں واجب قرار دیا. کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے. کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ جس کا جی چاہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہو جانی چاہیے. امام نے فرمایا نظم اور ضبط کے لیے، ہر جو مرض سے بچنے کے لیے، بد نظمی سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک مقام کو کعبہ قرار دی، ایک مقام کو قبلہ قرار دیا. کہ اچھا اگر اسلام میں نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو پروردگار نے موت کا ایک سبب اور ایک ہی وجہ اور ایک ہی وقت کیوں معین نہ کیا؟ امام نے فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے. اگر اللہ سبب اور وقت معین کر دیتا لوگ مطمئن ہو جاتے، موت سے غافل ہو جاتے، ان کے کمال کا سفر رک جاتا اور تباہی اور ہلاکت کی موت ہو جاتی. کہ اچھا بتائیں ایسی جنت کا کیا فائدہ، ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے، اس کے بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں، ماں باپ والدین بہن بھائی دوست احباب وہ جہنم میں چلے جائیں. جب بھی اسے جنت میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، اولاد کی یاد آئے گی، یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی. امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کے نافرما بردار کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں، غفلت کرتے ہیں نماز روزے میں. آپ کے پیروکار آپ کی ولایت اور آپ کی امامت کو ماننے والے آپ کے شیعہ سستی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے بڑی باقاعدگی سے نماز روزہ ادا کرتے ہیں، عبادات میں بڑی پھرتی اور چستی دکھاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا. پھر اس نے سارا زور آ کر ان کے عمل پر صرف کیا، اس لیے عمل میں آ کر ہمارے شیعوں سے سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا. امام جعفر صادق یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا یہ کون سا بڑا شرف ہے. امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو آخری سوال پوچھا 40واں سوال، اس پر رک رہا ہوں. کہا ایک مرتبہ آخری سوال پوچھا امام سے، 40واں سوال پوچھا. کہا کہ یہ بتائیے کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کے اعمال ان کا اجر و ثواب مادی ہے یا روحانی ہے؟ فرمایا روحانی ہے. کہا اگر اجر و پاداش و ثواب روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا. جیسے آپ بس اوقات ہم بھی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر گنا جائے گا اعمال کو، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں چلا جائے گا اور گناہ زیادہ ہو جہنم میں. نہ، امام نے کیا فرمایا، قرآن کیا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. کہ کیوں اللہ نے کہا اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا اعمال کو گنا جائے گا. بھلا وہ کون سا ترازو ہے جس پر انسان کے عمل کو اور اس کے اجر و ثواب و پاداش کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ میزان اور وہ ترازو جس پر قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا، وہ ہماری ولایت کا میزان ہے، ہماری محبت کا میزان ہے. اگر محبت ہے، ولایت ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ہماری محبت نہیں رکھتا، ولایت نہیں رکھتا تو اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. جب 40 سوال پوچھے امام نے 40 سوالوں کے فوری برجستہ جواب دیے. ایک مرتبہ علم دوست تھا، امام کا شاگرد رہ چکا تھا، اگرچہ تخفیف و تعریض کے نتیجے میں امام کے مقابلے میں آ گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہوا. یہ بھی بھول گئے ابو حنیفہ کس نے بلایا تھا، یہ بھی بھول گئے کس لیے بلایا تھا، یہ بھی بھول گئے کیا ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت منصور دوانکی کے دربار میں ہزاروں خواص کے مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ تاریخی جملہ کہا جسے تمام مورخین اور محدثین نے لکھا. کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنے پورے وجود سے منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے کر جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے.
تک کہ جب منصور دوانقی کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی، اب اس پر اس کی پریشانی اور بڑی، نیندیں اڑ گئی، مسلسل پریشانی کے عالم میں دوبارہ مشیروں کو جمع کیا، بتاؤ وہ سازش تو میرے گلے پڑ گئی کہ امام خود پہلے عوام میں مقبول تھے، اب عوام سے نکل کر خواص تک ان کی شہرت اور محبوبیت جا پہنچی، اب بتاؤ کیا کریں؟ تو سب نے سوچنے کے بعد مشورہ دیا کہ امام کے درس پر پابندی لگا دو، اس طرح سے پابندی لگاؤ، اعلان جاری کر دو، نیا قانون جاری کر دو، تمام شہروں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد اگر کوئی جعفر صادق کے پاس جائے گا دین سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس کو سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کرانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی جعفر صادق کے پاس نہیں جاتا اور ہمارے مفتی کے پاس، ہمارے عالم کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائے گا تو اسے 1 درہم انعام کے طور پر، تشویق کے طور پر دیا جائے گا۔ جیسے یہ خبر عام ہوئی، مومنین پریشان ہو گئے، آپ کے شاگرد پریشان ہو گئے کہ اگر سارا دن مزدوری کریں، 1 درہم کمائیں اور اسے اپنا گھر چلائیں تو امام کے پاس کیسے جائیں، اور اگر امام کے پاس جائیں تو پھر گھر کیسے چلائیں؟ ابو بصیر ایک مرتبہ درہم کمایا اور باہر کھڑے سپاہیوں کی تحویل میں دینے کے بعد امام کے پاس پہنچے اور پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ کے تمام شاگرد پریشان ہیں کہ اگر سارا دن مزدوری کریں، 1 درہم کمائیں اور وہ درہم آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کے درس میں بیٹھنے کے لیے حکومت کے سپاہیوں کو جمع کروائیں تو پھر گھر کیسے چلائیں، بچوں کو کیا کھلائیں، بیوی کو کیا کھلائیں، اور اگر گھر چلائیں تو پھر آپ کی صحبت سے کیسے فیضیاب ہو سکیں؟ ایک مرتبہ امام نے تبسم فرمایا، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، اور فرمایا ابو بصیر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، پہلے جو حکومت کے مفتی کے پاس جا کر ایک مسئلہ پوچھ لو، درہم لے کر آ جاؤ، اور وہ درہم دشمن کو ادا کرنے کے بعد جعفر صادق کے پاس آؤ، دین لے کے چلے جاؤ۔ بس میرے عزیزوں، جلدی سے میں اختتام کی طرف لے کے چلوں، نتیجے کی طرف لے کے چلوں، وقت تیز گزر رہے، ہنگام غروب ہے، یہاں تک کہ 3 سال تک برابر، اس سے پہلے ابو حنیفہ برابر ہر سال امام کی بارگاہ میں جاتے تھے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، سیکھتے تھے، 2 سال پڑھنے کے بعد پھر مسلسل ہر سال جایا کرتے تھے، کچھ دن رکتے تھے، لیکن جب مقابلے میں آئے تو اب ہمت نہیں ہو رہی ہے، 3 سال گزر گئے، امام کے سامنے کیسے آئیں؟ یہاں تک کہ 3 سال گزرنے کے بعد، حج سے پلٹنے کے، مکہ سے پلٹنے کے بعد مدینہ امام کے گھر ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ پہنچے، ٹق الباب کیا، امام کے غلام نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا دیکھا سامنے ابو حنیفہ کھڑے ہیں، تو کہا کہ امام نے مجھے جو فہرست دی ہے اس فہرست میں آپ کا نام بھی شامل ہے، امام نے مجھے منع کیا کہ میں کبھی ان لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا، اس لیے آپ واپس چلے جائیے۔ اس لیے کہ امام دکھی تھے کہ امام کا سیکھا ہوا شاگرد جسے بولنا سکھایا، جسے چلنا سکھایا، وہ دشمن کے بہکاوے میں آ کر اپنے معلم اور مرشد اور استاد کے مقابلے میں آ جائے، یہ بہت تکلیف دہ حقیقت تھی، اس لیے امام نے پابندی عائد کر دی کہ میں سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا۔ لیکن ابو حنیفہ رکے رہے، واپس نہیں مڑے، یہاں تک کہ کچھ فاصلہ گزرنے کے بعد اہل کوفہ کا ایک وقت آیا، اور جب اسے اس نے باریابی ملا، اجازت ملی، اندر گیا تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور اندر چلے گئے، اور جب اندر جا کے بیٹھے، جیسے امام تشریف لائے، اب انہوں نے سوال پوچھا، کہا اے امام جعفر صادق، آپ کے پاس ہمارے دین کوفہ کا وقت آیا ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں آپ کے شیعہ اور آپ کے محب، آپ کی ولایت کو ماننے والے بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ وقت موجود ہے، آپ ایک تحریر لکھیں، خط لکھیں تاکہ وہ لے جائیں اور وہ آپ کے مومنین آپ کے پیروکاروں تک پہنچائیں تاکہ وہ اصحاب رسول پر لعن طعن نہ کریں، بعض اصحاب رسول کو جو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے، کہ سب آپ کی بات مانتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو کس کی بات کر رہا ہے، دیکھ تو میرا شاگرد ہے، 2 سال مجھ سے سیکھتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے باوجود کہ تو نے مجھ سے دین سیکھا، مجھ سے پڑھا، میرا شاگرد ہونے کے باوجود میں نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، تو بغیر اجازت اندر آ گیا، میں نے تجھے بولنے کی اجازت نہیں دی، تو بغیر اجازت لیے بولنا شروع ہو گیا، تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات کو مانے گا۔ اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تو نے آج کل امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور اپنے تئیں خود کو امام سمجھتے، کہا ہاں، جب مجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیاقت اور قابلیت موجود ہے تو کیوں خود کو امام نہ سمجھوں؟ کہا اچھا، اگر تو خود کو امام سمجھتا ہے اور تمہارا نظریہ ہے کہ تم میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو بتا، اگر کوئی شخص حج کے ایام میں حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بہت دیر بیٹھ کر سوچتے رہے ابو حنیفہ اور کہا مجھے معاف کریں، اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا۔ امام نے فرمایا تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں،
تو جب اتنا بھی نہیں پتا تو پھر امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو دین میں قیاس سے کام لیتا ہے، در حالی کہ دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ کہ کیا کروں جب مجھے قرآن سے، سنت سے، حدیث سے کسی مسئلے کا جواب نہیں ملے گا تو بالآخر میں پھر قیاس سے کام لوں گا اس مسئلے کو نتیجہ دینے کے لیے۔ تو امام نے فرمایا سن، اگر تمہارا منہج اور مشرب اور مسلک قیاس ہے تو بتا قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہ قتل بڑا جرم ہے۔ امام نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے اور بدکاری قتل سے چھوٹا جرم ہے تو پھر بتا کہ قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اور جو چھوٹا جرم ہے بدکاری، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ واجب ہیں اور شرط ہیں۔ تو بڑے جرم کے لیے 2 گواہ، چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ۔ اگر مسلک قیاس ہے تو پھر اس فرق کی وجہ بتا کہ مجھے اس کا نہیں پتا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے۔ کہ اچھا اگر نماز افضل ہے تو ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جب بعد میں پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے، اور جو افضل نہیں اس کی قضا واجب ہے۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ بتا کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ کہا کہ عورت کمزور ہے۔ کہا عورت کمزور ہے تو اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ضعف، ناتوانی اور کمزوری کا جبران ہو جائے۔ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا لیکن مرد کا حصہ زیادہ ہے، تو اس کا فرق، اس فرق کی وجہ بتا۔ یہاں تک کہ امام نے 40 سوال پوچھے، اس نے بھی امام سے 40 سوال پوچھے تھے، آج امام نے بھی 40 سوال پوچھے، امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا تھا، یہ کسی ایک سوال کا جواب نہ دے پایا، اور سب سے آخر میں جو امام نے سوال پوچھا اسی پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے جب آخر میں امام نے پوچھا کہ یہ بتا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھے بتا وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تمہارے ذہن میں اور تمہارے خیال میں اگر یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتا، اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلائے، کھانے پر بلائے، بہترین کھانے لگا دے، مشروبات رکھ دے، اچھے سے کھلائے، اچھے سے پلائے، اور رخصت کے وقت تمہیں تحائف دے، لباس دے، خوشبو دے، تحفے دے، عزت و احترام سے رخصت کرے، لیکن بعد میں لوگوں کے درمیان جب تم اس کو کھڑے ہوئے مل جاؤ تو تم سے پوچھنا شروع کر دے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے کے لیے کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا دیا تھا، پہننے کے لیے کیا دیا تھا، تحفے کیا دیے تھے، تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال کرو گے اور کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے جو کھلانے کے بعد جتلا رہا ہے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کے بعد ان نعمتوں سے متعلق پوچھے گا؟ تو پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ یہی نعمت ولایت ہے جسے بچانے کے لیے سیدہ زہرا گھر سے مسجد آئی۔ میرے عزیزو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر میں چھوڑ جائیں؟ نہ، حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی۔ کیوں حسین کو ساتھ لے کے گئی؟ اس لیے کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث بیان حدیث سے دستبردار ہو جاتے تھے اور منبر چھوڑ دیتے تھے، اس حسین کی موجودگی میں حزب حاکم کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے۔ کتنی بیٹیاں؟ 2، زینب صغریٰ، زینب کبریٰ، یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر میں چھوڑ جائیں؟ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئے۔ جس بیوی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بیوی نے 61 ہجری کی کربلا میں اپنے دور کے طاغوت کو للکارنا تھا اسے سیدہ ساتھ لے کے گئیں تاکہ زینب سیکھ لیں کہ حکمرانوں سے کیسی گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، 63 آیتیں پڑھی، وقت نہیں کہ بی بی کی گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں، کیا خطبہ دیا۔ اور پھر بی بی پلٹی اس حال میں کہ قصر خلافت کو منہدم کیا۔ 3 گھنٹے کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے باوجود بی بی گھر واپس نہیں آئی، اب ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور آج سیدہ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا،
یہاں تک کہ صرف ایک دروازہ کھلا. کس نے کھولا؟ معاذ ابن جبل نے دروازہ کھولا. پوچھا نبی زادی آپ کیوں آئی ہیں؟ آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا لیا ہوتا. فرمایا ضروری امر ہے اس لیے آئی ہوں. کہ کیا بات ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا علی کی ولایت کا، معصومین کی ولایت کا، آ کر گواہی دو. حق کو پائمال کیا جا رہا ہے. کہا میرے اکیلے معاذ کی گواہی آپ کی کس کام کی جب سارا مدینہ خاموش ہو چکا ہے؟ بی بی نے فرمایا باقیوں کو چھوڑو، تم نے سنا ہے میرے بابا سے، تم آ کر گواہی دو. کہا بی بی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے ہی سنا فرمایا یاد رکھنا اے معاذ، جب تک زندہ رہوں گی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی، کبھی تم سے گفتگو نہیں کروں گی. یہ کہتے ہوئے آگے چلی. کچھ لمحوں میں معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے آخری کلمات سن لیے تھے. باپ سے پوچھا بی بی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا. کہا بی بی نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا جب تک زندہ ہوں کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی. یہ سنا معاذ ابن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس مڑا. باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. کہا میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا گھر ہے. کہا نہ، جس گھر سے نبی کی بیٹی ناراض ہو کر چلی جائے. میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے. میرے عزیزوں جلدی سے نہیں گزرنا چاہتا تھا، مشکل مرحلہ ہے لیکن مجبور ہوں، وقت کم ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہوں. اور دو جملے اور عرض کروں. یہاں تک کہ حزب حاکم نے محسوس کیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی، ممکن ہے ہمیں اس تخت حکومت سے ہٹا دیا جائے. اس لیے بس آخری جملے عرض کروں. حزب حاکم نے طے کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو خاموش کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے. چنانچہ 50 افراد کا جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف چلا. اور ایک شخص نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو. آگے بڑھ کر در فاطمہ زہرا پر دستک دو. قنفذ نے دستک دی. دستک کی آواز سن کر علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولیں نبی زادی آ کر علی کے سامنے رک گئی اور دست ادب جوڑ دیے. کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا. اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں. اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے. آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی. علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے قریب گئیں، آوازیں بلند ہوئیں. کہا علی کو باہر بھیجے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. فرمایا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے. کسی نے آواز بلند کی وَإِن رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر علی کو باہر نہ بھیجا گیا ہم اس دروازے کو جلا دیں گے. فرمایا علی نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ دروازہ جلنے لگا. قنفذ کو کسی نے اشارہ دیا آگ لگاؤ، دروازہ جلنے لگا. یہاں تک کہ میں نے پڑھا صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں یہ جملے لکھے کہ جب دروازہ جلنے لگا تو وہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ گرا. اے اس علاقے کے غیور مومنوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ زمین پر گرا. اے کاش زمین پر گرا ہوتا. لیکن میں کیا کروں، امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. بس دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد دروازے کو رونگتے ہوئے علی کے گھر میں داخل ہوئے. یہاں تک کہ بی بی کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے، فضا میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فضا میری مدد کرو اور خیال رکھنا
میرے آقا علی کو پتہ نہ چلے. یہاں تک کہ فضا نے مدد کی, دروازہ ہٹایا اور ان 11 میں سے ایک شخص علی کے قریب پہنچ چکا تھا, کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے علی کے گلے میں رسی ڈالے, جانتا تھا آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے. نبی کی وصیت ہے. ایک مرتبہ اس کوشش میں جیسی وہ علی کے قریب پہنچا تو سیدہ زہرا, مجھے نہیں معلوم جب کہ محسن شہید ہو چکا ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کس طرح سے اٹھی, آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر علی اور اس شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمایا میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا. اے شخص, میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا, اب مجھے معاف کرنا, یہ مشکل مرحلہ ہے لیکن یہ ایک جملہ عرض کروں گا, میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا. اس شخص نے آواز دی, نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی. میرے عزیزوں, مجھے معاف کرنا. ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں اٹھایا اور اس زور سے نبی زادی کے رخسار پر تماچا مارا.